مہینے کے سبق کے اندر تو آپ کو بلایا جائے گا, پیرنٹس میٹنگ ہوگی, اس میں ٹیسٹ میں بچوں کو پوچھا جائے گا کہ بھئی دیکھو یہ چل رہا ہے, آپ کے بچے کے غیر حاضر بہت زیادہ ہے. ایسے آپ کو میں بتاؤں, یہ اللہ کا فضل ہے, ہمارے مکتب کا ایسا نمایاں کام ہے کہ ہمارے یہاں جو بچے پڑھتے 4 سال کے ریکارڈ بنائے بچوں نے, ایک بھی دن غیر حاضر نہیں ہے ان کے مکتب کے اندر. 4 سال. ایک بچہ حافظ قرآن بنا تو اس کے گھر پہ اس کے دادا نے بہت اچھی دعوت رکھی, میں گیا, میرے دادا کو مبارکباد دیا, مبارک ہو آپ کا پوترا حافظ قرآن بنا, اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی سفارش قیامت کے دن آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دلائے گی. تو کہنے لگے مبارکباد, ٹھیک ہے میں دادا ہونے کی وجہ سے, لیکن اصل مبارکباد کی مستحق اس کی والدہ ہے, ماں ہے. میں نے کہا وہ کیوں, میں تو کھوجی آدمی ہوں. انہوں نے کہا کہ جب سے بچہ حفظ میں بیٹھا تھا اس کی والدہ نے نیت کی تھی کہ میں اپنے بچے کی ایک بھی دن غیر حاضر نہیں ہونے دوں گی. یہ ہے وہ مائیں جن کو ملے گا آخرت میں تاج پہننے کے لیے. ان کے سپورٹ کرنے, ان کے والد یہ بیٹھائیں گے ان کو اللہ ممبروں کے اوپر. قربانی دیکھو اس ماں کی, کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی اس نے اللہ کی بندی نے. 3 سال میں بچہ حافظ قرآن بن گیا, 3 ساڑھے 3 سال میں. اس کا میکہ جو ہے وہ شہر کے اندر تھا, وہ اگر چھٹی کے دن جاتی رات کو اپنے بچوں کو لے کر واپس آ جاتی. کتنا ماں باپ نے روکنے کی کوشش کرے, وہ اللہ کی بندی نہیں رکی. کہ لیا ماں میرا بچہ جب تک حافظ قرآن نہیں بنتا, میں نے نیت کی اس کے ایک بھی دن غیر حاضر نہیں ہوگی. وہ بچہ 4 سال تک ایسی پڑھائی کی ہے, ایک دن کی غیر حاضر نہیں. اس کی برکت کیا ہے بتاؤں آپ کو, بچہ ایسا حافظ قرآن بنا کہ روزہ رکھ کر اس نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن مجید بغیر غلطی کے سنا دیا. آگے کی بات سنو, کلیجے تھام کے رکھو آپ. وہ بچہ ہمارا اس وقت دلی میں IAS کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا, منظم ہوگا نا بے انتہا فائدے ہوگے. ابھی ایک کلاس بنی ہماری چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے, ہم نے 4 سال 5 سال 6 سال کے اندر 3 سال میں حافظ قرآن بننے کا ٹارگیٹ, 3 مہینے میں قاعدہ, 9 مہینے میں ناظرہ, 2 سال میں حفظ کمپلیٹ. ہم نے ٹارگیٹ بنائے اسکول کی پہلی کلاس میں جانے سے پہلے انشاءاللہ حافظ قرآن بن جانا چاہیے بچے نے. منظم ہوگا تو سب نظر آئے گا. اس وقت ہمارے پاس میں 200 کے قریب بڑی مائیں بہنیں بوڑھی اماں پڑھ رہی ہے, 200 کے قریب بڑی بچیاں حفظ کر رہی ہے, جس میں سے پچھلے سال 3 بچوں نے حفظ کمپلیٹ کر لیا بچیوں نے. اس سال 3 بچیوں کے حافظہ مکمل ہوا. ابھی مجھے خبر ملی کہ 2 بچیوں نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن مجید سنا دیا. ایک بیٹھک میں بولے تو 8 دن کے اندر نہیں, فوراً یعنی ایک ہی دن میں پورا جو شروع ہوا تو نماز اور کھانے کے لیے ٹائم ملتا, اس کے بعد میں سنانا ہے کنٹینیو. اور بچی نے پورا قرآن مجید سنا دیا. جن بچیوں کے سینے میں اللہ کا کلام ہوگا کبھی غلط راستے پہ جا سکتی ہے کہ اللہ کی کلام اس کی ہدایت, اس کی رہنمائی کرے گا, رہبری کرے گا, اس کو ہر وقت اپنے کلام کی فکر رہے گی. اب یہ ہو سکتا ہے, یہ ایسا نہیں یو پی اور بہار کے بچے کر سکتے, ہمارے بچے کر سکتے. شرط ہے مکتب منظم ہونا چاہیے, سسٹمیٹک ہونا چاہیے. ہاں, اس کے لیے فیس کا نظام ہے, پابندیاں ہیں, کلاس بندیاں ہیں, اساتذہ کا تقرر ہے. اساتذہ بھی ٹرینر ہو, ٹریننگ لیے ہوئے ہو, ہاں, تربیت یافتہ ہو. دیکھو ایک باہر کے جیسے ایک ٹیچر ہوا ہے, ڈی ایڈ کیے, تو ڈی ایڈ کے بعد میں 6 مہینے کی انٹرنشپ, ڈاکٹر بن گئے, ڈاکٹر بننے کے بعد میں 6 مہینے کی انٹرنشپ. کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ میں رہ کر آپ کام کریں گے, وہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ کام صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ایک المیہ یہ چل رہا ہے کہ دارالعلوم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد, عالم بننے کے بعد, حافظ بننے کے بعد ڈائریکٹلی امامت یا ڈائریکٹلی مدرسہ یا ڈائریکٹلی مکتب. اب ان حافظ صاحب کو اور مولوی صاحب کو آپ پوچھو کہ آپ نے امامت کی ٹریننگ کہاں لی, تو بولے کہیں نہیں لیے. پھر اب جیسا ان کو سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے بیچارے. ایسی مکتب کا نظام ہے کہ بچوں سے کیسے بات کرنا. الحمدللہ آپ آ کر دیکھو ہمارے بچوں کو لکڑی تک نہیں اٹھاتے ہم. 1 مہینے میں 2 3 ہزار روپے کے چاکلیٹ بچے کھا لیتے. پیار محبت سے پڑھا. آج کی بات, آج اتوار تھا, آج ہمارے یہاں پر دوم کا پیپر تھا, دوم پارٹ والوں کا پیپر تھا.
260 बच्चों ने एक साथ पेपर दिए दुवम के। पूरी बिल्डिंग नीचे से लेकर ऊपर तक भरी हुई थी, चारों फ्लोर। मस्जिद राबिया, मस्जिद मोमिनपुरा, जुने शहर की मस्जिदें और हमारे यहाँ की अतराफ की सब बच्चे वहां पर जमा हुए। सेंटर बना के बच्चों का पेपर किया गया। पेपर होने के बाद सब बच्चों को पोहा जलेबी खिलाई गई। फिर उनको जो है उनके आने वाले जो पेरेंट्स आए थे उनको चाय पिलाई गई, बेटा कि देखो ये निज़ाम चल रहा है करके। हम चाहते हैं कि ये निज़ाम इतना बेहतरीन है कि ये पूरे इलाकों में फैल जाए। आप लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह इसके लिए? अब इसके लिए जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, ये फिक्रमंद है, बस आप थोड़ा फिक्रमंद हो जाए और ये सबके सर जोड़कर मेहनत करने की ज़रूरत है इसके अंदर। पिछली मरतब हम लोग मसूद भाई और ताज भाई हम लोग सब बैठे थे और भी बहुत सारे मुझे नाम नहीं आ रहे, तो ये आज़ाद कॉलोनी की ख़वातीन को अल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन जज़ाए खैर दे। इनकी चिट्ठी तो मैं जगह जगह लेके घूम रहा हूँ। जब इनका प्रोग्राम मुकम्मल हुआ मस्तूरात का, तो ये इतनी फिक्रमंद बहनें हैं कि इन्होंने एक पर्ची लिखी जिसके अंदर ये लिखा कि बच्चों का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम चल रहा है और मस्तूरात का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर कायम हो गया। हमारे मर्द जो है इनकी क्यों नहीं फिक्र करते? तो इसके लिए हम प्लान बना रहे थे कि आप सबको जमा करके बोलना है हमारे को। देखो जहाँ आप रह रहे हैं ना, यहाँ पर सिवाय अल्लाह के दीन की और अल्लाह की हिफाजत की अब कोई हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। दीनदारों की अल्लाह हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए ऐलान कर चुके हैं। बस अपनी जिंदगी डुप्लीकेट पना नहीं होना, सिर्फ नाम पर काम नहीं चलेगा। दीनदाराना जिंदगी बनकर गुजारो, शरीयत की पाबंदी करना। जो इंसान खुदा के हुक्मों की हिफाजत करता है, अल्लाह के नबी एक सहाबी को नसीहत कर रहे हैं कि तू अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेंगे। और अल्लाह जब तू अल्लाह को पुकारेगा अल्लाह तेरे सामने होंगे। इसलिए वमन अरदा ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो अल्लाह के हुक्मों को पीठ दिखाएगा अल्लाह उसकी मईशत को आसमानों में तंग कर देंगे और क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे, क्योंकि तूने दुनिया में मेरे हुक्मों से पीठ फेरा था, आज तो अंधा हो गया। इसलिए मुफ्ती साहब ने दूसरा ऐलान करे कि तालीम बालिगान भी हम तो चाह रहे थे कि गुल्ला गिल्ला जोड़ होना चाहिए, लेकिन सुक्का सुक्का हो गया, कोई बात नहीं। तो आप लोगों को खिला पिला के ज़रा सा ये बात समझाना चाह रहे थे कि दीन सीखना सबके लिए ज़रूरी है। आप कायदा सीखे, कुरान सीखे। दीनियात का जो सिलेबस है 3 साल, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए, इतने बेहतरीन बुनियादी मसाइल, बेहतरीन चीज़ें, अकायद, सीरत, सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। नहीं, एक और ट्रेंड चल पड़ गया हमारे यहाँ पर कि बस कुरान ख़त्म कर दो और कुरान मुकम्मल हो गया, माशाअल्लाह ख़त्म, इसके बाद कुछ भी नहीं। अभी आपको हमारी कारगुजारी बताऊँ, हमारे यहाँ दीनियात का पूरा 15 साल निसाब है। अब मैं ज़्यादा नहीं चलूँगा आगे। इस वक्त हमारे यहाँ 13वें साल का निसाब बच्चियाँ और बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी 13 साल से मकतब के अंदर है। जब तक बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, कॉलेज पढ़ रहा है, तो दीन क्यों नहीं पढ़ सकता? कुरान के ख़त्म पर छुट्टी क्यों? उसने माहौल में जुड़ा रहना चाहिए।